مغرور بہو نے اپنی غریب اور بیمار ساس کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ وہ ان کے عالیشان لائف سٹائل کے قابل نہیں ہے، اور بیٹا کھڑا دیکھتا رہا اور ماں کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ بیچاری ساس رات گزارنے کے لیے اپنے مرحوم شوہر کی پرانی پینشن کا چیک لے کر بینک پہنچی۔ جیسے ہی کیشیئر نے وہ پرانا چیک سسٹم میں درج کیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے فوراً بینک مینیجر کو بلایا۔ مینیجر بھاگتا ہوا آیا اور اس بوڑھی عورت کو VIP لاؤنج میں بٹھاتے ہوئے بولا، جی آپ اب تک کہاں چھپی تھیں؟ آپ کے شوہر تو مرتے وقت آپ کے نام یا اس شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور عالی شان علاقے کی کہانی ہے جہاں دولت اور عمارت کے نشے نے انسانی رشتوں اور احساسات کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا تھا۔ سکینہ نامی ایک انتہائی غریب اور بیمار بوڑھی عورت، جس کی ساری زندگی اپنے اکلوتے بیٹے کامران کی پرورش اور اس کی خوشیوں کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزری تھی، آج وہ اپنے ہی اس عالی شان اور پرشکوہ گھر میں ایک انتہائی حقیر اور بوجھ سمجھی جانے والی شے بن چکی تھی۔ سکینہ کا شوہر رحیم ایک انتہائی غریب اور درمیانی درجے کا محنتی انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی ایک معمولی سی نوکری میں گزار دی تھی، اور وہ غربت کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ رحیم کی موت کے بعد سکینہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اور انتہائی سخت مشقت برداشت کر کے اپنے بیٹے کامران کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ ایک بہت بڑا کاروباری انسان بن سکے۔ کامران نے اپنی محنت اور قسمت کے بلبوتے پر بے تحاشا دولت کمائی اور شہر کے سب سے امیر اور پوش علاقے میں ایک انتہائی شاندار محل نما گھر تعمیر کروا لیا۔ اس کی شادی نتاشا نامی ایک انتہائی مغرور، متکبر اور بے حس لڑکی سے ہو گئی، جس کے دماغ میں دولت کا خمار اس قدر بھرا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی غریب یا کمزور انسان کو اپنے برابر کھڑا کرنا تو دور کی بات، اسے اپنے گھر کا ملازم رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ نتاشا کے اس گھر میں آنے کے بعد سکینہ کی زندگی ایک انتہائی تاریک اور اذیت ناک جہنم میں تبدیل ہو گئی۔ سکینہ، جو کہ بڑھاپے اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی، اسے گھر کے سب سے چھوٹے اور تاریک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ نتاشا اسے دن رات تانے دیتی اور اس کی غربت اور اس کے پرانے لباس کا مذاق اڑاتی۔ کامران، جو اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، وہ اپنی بیوی کی اس بے پناہ خوبصورتی اور اس دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی اس بوڑھی اور بیمار ماں کی طرف سے مکمل طور پر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ہر ظلم اور ہر زیادتی کو دیکھتا لیکن خاموش رہتا اور کبھی اپنی مغرور بیوی کو کچھ نہ کہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ کی بیماریاں بڑھتی گئیں اور اسے مسلسل کھانسی اور سینے کے درد کی شکایت رہنے لگی۔ نتاشا کو اس کے کھانسنے کی آواز سے شدید چڑ تھی۔ وہ اکثر چلاتی کہ اس بوڑھی عورت نے اس کے عالی شان لائف سٹائل اور اس کے پرتعیش ماحول کو خراب کر دیا ہے، اور وہ اس کے مہمانوں کے سامنے ایک باعث شرمندگی وجود ہے۔ ایک انتہائی سرد اور یخ بستہ شام، جب شہر پر دھند اور طوفانی ہواؤں کا مکمل راج تھا، نتاشا کے گھر میں شہر کے سب سے امیر اور نامور لوگوں کی ایک انتہائی شاندار اور بڑی محفل سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف قیمتی لباس پہنے ہوئے مہمان گھوم رہے تھے اور موسیقی کی مدم دھنیں بج رہی تھیں۔ اسی دوران سکینہ کو اپنے کمرے میں انتہائی شدید کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ پانی پینے کی غرض سے اپنے اس خستہ حال لباس میں کانپتی ہوئی لرزتے قدموں کے ساتھ باورچی خانے کی طرف نکلے۔ جیسے ہی وہ اس چمکدار اور پرتعیش حال سے گزری تو نتاشا کے مہمانوں کی نظریں اس غریب اور لاغر بوڑھی عورت پر گئیں۔ نتاشا کا غرور اور اس کی جھوٹی عزت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئی اور اس کا چہرہ غصے اور تکبر سے مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے سے انتہائی تیزی کے ساتھ سکینہ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی گھر کے مرکزی دروازے کی طرف لے گئی۔
نتاشا نے انتہائی غضبناک اور درندہ صفت آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ تم جیسی غریب اور بدبودار عورت میرے اس عالی شان لائف سٹائل اور میرے اس پرشکوہ ماحول کے ذرہ برابر بھی قابل نہیں ہو۔ تم نے میری ساری عزت مٹی میں ملا دی اور اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نتاشا نے اس سخت سردی اور اندھیری رات میں اس بوڑھی اور بیمار ساس کو دھکے مار کر گھر کے اس بھاری لوہے کے دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ سکینہ زمین پر گر پڑی اور اس کے منہ سے دردناک سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کامران کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑا یہ سارا لرزہ خیز منظر دیکھ رہا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اس ظالم عورت کے چنگل سے بچائے گا اور اسے اس سردی میں مرنے سے روکے گا، لیکن کامران نے انتہائی بے حسی اور شفاقی کے ساتھ اپنی ماں کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اندر جا کر اس نے گھر کا وہ بھاری دروازہ انتہائی زور سے بند کر دیا۔ سکینہ اس بند دروازے کو دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کی خوشیاں اور اپنا سارا خون پسینہ ایک کر دیا تھا، آج اسی بیٹے نے اسے اس موت جیسی سردی میں سڑک پر لاوارث کتوں کی طرح دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سکینہ کے پاس نہ تو جسم پر کوئی گرم کپڑا تھا اور نہ ہی پاؤں میں جوتے تھے۔ وہ اس یخ بستہ اور ہڈیاں جما دینے والی سردی میں کانپتی اور لرزتی ہوئی سڑکوں پر چلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اندھیری رات میں کہاں جائے اور کس سے مدد مانگے۔ اچانک اسے اپنی اس پرانی اور پھٹی ہوئی قمیض کی جیب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ان کانپتے اور سرد پڑ چکے ہاتھوں سے اس کاغذ کو نکالا تو وہ اس کے مرحوم شوہر رحیم کی وہ پرانی پینشن کا ایک بوسیدہ اور پرانا چیک تھا جو اسے کچھ دن پہلے پرانے سامان سے ملا تھا اور جسے اس نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ سکینہ نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح صبح ہونے کا انتظار کر لے اور اس چیک کو کیش کروا لے تو شاید اسے چند روپے مل جائیں جن سے وہ رات گزارنے کے لیے کوئی سستا سا ٹھکانہ اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکے۔ وہ بیچاری بوڑھی اور بیمار عورت ساری رات ایک دکان کے تھڑے پر سردی سے ٹھٹھرتی اور روتی رہی اور اپنے رب سے اپنے اس انجام کی وجہ پوچھتی رہی۔ جب صبح کا سورج نکلا اور شہر کی زندگی دوبارہ بحال ہونا شروع ہوئی تو سکینہ اپنے ان زخموں سے بھرے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی شہر کے ایک انتہائی بڑے اور شاندار بینک کی طرف پہنچی۔ وہ بینک اتنا بڑا اور پرشکوہ تھا کہ سکینہ جیسی غریب عورت کا اس کے اندر داخل ہونا بھی ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ بینک کے دروازے پر کھڑے محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زارو قطار روتی ہوئی آنکھوں اور اس کی بے بسی کو دیکھ کر انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سکینہ انتہائی ڈرے اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی کیشیئر کے کاؤنٹر تک پہنچی اور اس نے اپنے ان انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانا اور بوسیدہ پینشن کا چیک اس کیشیئر کے سامنے رکھ دیا اور انتہائی روتی اور کمزور آواز میں کہا کہ بیٹا، یہ میرے مرحوم شوہر کا چیک ہے، اسے دیکھ لو، شاید اس میں کچھ پیسے ہوں جس سے میں آج کی روٹی کھا سکوں۔ کیشیئر نے انتہائی حقارت اور بیزاری کے ساتھ اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس پرانے چیک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے چیک پر موجود رحیم کا نام اور کھاتے کا نمبر اپنے جدید اور چمکدار سسٹم میں درج کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی کیشیئر نے وہ نمبر اپنے سسٹم میں درج کر کے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے بٹن دبایا تو اسکرین پر وہ بھرنے والی معلومات کو دیکھ کر اس کیشیئر کی آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے وہ ہاتھ جو اس کی بورڈ پر چل رہے تھے وہ ایک انتہائی خوفناک زلزلے کی طرح کانپنے لگے۔ کیشیئر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار اسکرین کو غور دیکھا اور چیک پر موجود معلومات سے اس کا موازنہ کیا،
لیکن سچائی وہی تھی جو اسکرین پر جگمگا رہی تھی، اور اس نے فوراً اپنی کرسی سے چھلانگ لگائی اور انتہائی بدحواشی اور گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتا ہوا اپنے بینک کے سب سے بڑے اور مرکزی افسر یعنی مینیجر کے دفتر کی طرف بھاگا۔ کیشیئر نے بغیر اجازت مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں اسے اس بوڑھی عورت اور اس چیک کے بارے میں بتایا۔ مینیجر، جو کہ ایک انتہائی تجربہ کار اور سنجیدہ انسان تھا، وہ کیشیئر کی اس حالت اور اس کی باتوں کو سن کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور انتہائی تیزی اور حیرت کے ساتھ دوڑتا ہوا باہر اس حال میں آیا جہاں سکینہ اپنے ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ مینیجر نے جیسے ہی اس بوڑھی اور غریب عورت کو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے انتہائی ادب، احترام اور جھک کر سکینہ کے ہاتھ تھام لیے۔ بینک میں موجود تمام گاہک اور عملہ اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ آخر شہر کے اتنے بڑے بینک کا مینیجر ایک بھکارن جیسی بوڑھی عورت کے سامنے کیوں جھک رہا ہے۔ مینیجر نے انتہائی روتی اور جذباتی آواز میں سکینہ سے کہا کہ محترمہ، یہ آپ اب تک کہاں چھپی تھیں؟ ہم پچھلے کئی سالوں سے آپ کو پورے ملک میں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کے شوہر تو مرتے وقت آپ کے نام اتنی بڑی اور بے تحاشا دولت چھوڑ کر گئے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مینیجر نے انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ سکینہ کو سہارا دیا اور اسے بینک کے اس سب سے مہنگے پرتعیش اور شاندار VIP لاؤنج میں لے جا کر ایک انتہائی نرم اور آرام دہ صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے ملازمین کو فوراً چائے اور ناشتہ لانے کا حکم دیا اور پھر اس نے سکینہ کے سامنے بیٹھ کر وہ سارا لرزہ خیز اور ہوش اڑا دینے والا راز کھولنا شروع کیا جس نے سکینہ کی اس تاریک اور غریب دنیا کو ایک ہی لمحے میں روشنی اور بے پناہ طاقت کے ایک ایسے سمندر میں غرق کر دیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مینیجر نے سکینہ کو بتایا کہ آپ کے شوہر رحیم نے اپنی موت سے کئی سال پہلے، جب وہ انتہائی غریب تھے، اپنی ساری جمع پونجی سے ایک انتہائی چھوٹی اور گمنام کمپنی کے کچھ شیئرز خریدے تھے۔ اس وقت ان شیئرز کی کوئی مالیت نہیں تھی اور رحیم انتہائی غربت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد پچھلے کئی سالوں میں وہ معمولی سی کمپنی ترقی کرتے کرتے اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور اربوں روپوں کی مالیت رکھنے والی ریئل اسٹیٹ کمپنی بن چکی ہے۔ اور رحیم کی اس دور اندیشی اور اس کی اس سرمایہ کاری کی وجہ سے آج اس پوری اربوں کی مالیت والی ریئل اسٹیٹ کمپنی میں آپ کے مرحوم شوہر کے 80% شیئرز موجود ہیں، اور قانون اور وراثت کے مطابق اب اس ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ان 80% شیئرز کی اکلوتی اور مکمل مالکن آپ ہیں۔ مینیجر کی یہ باتیں سن کر سکینہ کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے ایسا لگا جیسے آسمان کی ساری روشنیاں اس کے قدموں میں آ گری ہوں۔ مینیجر نے مزید بتایا کہ ان 80% شیئرز کی موجودہ مالیت اتنے اربوں روپے ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس شہر کے تمام عالی شان اور پرشکوہ گھر اور عمارتیں ایک ہی دن میں خرید سکتی ہیں۔ مینیجر نے وہ تمام قانونی دستاویزات اور وہ سارے کاغذات سکینہ کے سامنے رکھ دیے جن پر اس کے دستخط ہونے تھے اور جن کے بعد وہ اس ملک کی امیر ترین اور طاقتور ترین عورتوں میں شمار ہونے والی تھی۔ سکینہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ، بے بسی اور سردی کے نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو اللہ کی اس بے پایہ رحمت، اس کے بے عیب انصاف اور اس کی اس طاقت کے تھے جس نے ایک رات پہلے سڑک پر دھکے کھانے والی ایک بیمار اور بوڑھی عورت کو اگلے ہی دن اربوں روپوں کی ایک ایسی ریئل اسٹیٹ کمپنی کا مالک بنا دیا تھا جس کے 80% شیئرز اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ بینک کے عملے نے سکینہ کو انتہائی مہنگی اور شاندار کپڑے پہنائے، اسے بہترین ڈاکٹروں سے طبی امداد دلوائی اور پھر اسے اس بینک کی سب سے بڑی اور پرتعیش موٹر گاڑی میں بٹھا کر اس ریئل اسٹیٹ کمپنی کے مرکزی دفتر کی طرف روانہ کیا گیا، جہاں اس کا استقبال ایک ملکہ کی طرح کیا جانا تھا
اور دوسری طرف قدرت کا وہ انتہائی بھیانک، لرزہ خیز اور عبرتناک انتقام اس مغرور بہو نتاشا اور اس نافرمان بیٹے کامران کا مکمل طور پر گھیراؤ کر چکا تھا۔ کامران کا وہ سارا عالی شان لائف سٹائل، وہ ساری دولت اور اس کا وہ غرور دراصل ایک بہت بڑے تجارتی قرضے اور اس کی سرمایہ کاری پر کھڑا تھا۔ بدقسمتی سے یا قدرت کے ایک انتہائی غضبناک مکافات عمل کے تحت کامران نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور اپنا سارا اثاثہ ایک ایسی تجارتی منصوبے میں لگا رکھا تھا جس کا براہ راست تعلق اسی ریل اسٹیٹ کمپنی سے تھا جس کی اب اکلوتی مالکن اس کی وہ ماں بن چکی تھی، جسے اس نے ایک رات پہلے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ جیسے ہی سکینہ نے اس ریل اسٹیٹ کمپنی کے 80% شیئرز کا مکمل اور قانونی چارج سنبھالا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ان تمام شراکت داروں اور ان تمام لوگوں کے معاہدے فوری طور پر منسوخ کر دیا جائیں جو اس کمپنی کے معیار اور اس کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اور اس حکم کی زد میں سب سے پہلا شخص کامران تھا، جس کے سارے تجارتی معاہدے ایک ہی لمحے میں خاک میں ملا دیے گئے اور اس کی وہ تمام سرمایہ کاری ڈوب کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کامران پر اتنے کروڑوں اور اربوں کا قرضہ چڑھ گیا کہ اس کے قرض خواہوں اور بینکوں نے اس کے اس عالی شان اور پرشکوہ گھر پر چھاپا مارا اور اس کے گھر کی ایک ایک چیز کو ضبط کر لیا۔ نتاشا کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر اور اس کا وہ پرتعیش لائف سٹائل ایک ہی دن میں سڑک کی دھول بن کر اڑ گیا۔ اس کے وہ تمام امیر اور نامور مہمان جو اس کے گھر کی محفلوں کی رونق ہوا کرتے تھے، انہوں نے کامران اور نتاشا سے اپنا رشتہ مکمل طور پر توڑ لیا اور وہ دونوں میاں بیوی سڑک پر آ گئے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی چھت بچی تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی روٹی۔ ان کے تن سے وہ مہنگے لباس اتر چکے تھے اور ان کی حالت بالکل ان بھکاریوں جیسی ہو گئی تھی جنہیں وہ کبھی حقارت اور نفرت سے دھتکارا کرتے تھے۔ جب کامران کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی اس تمام تر بربادی اور اس تباہی کے پیچھے اسی ریل اسٹیٹ کمپنی کا ہاتھ ہے تو وہ روتا اور گڑ گڑاتا ہوا اس کمپنی کی مالکن سے معافی مانگنے اور رحم کی بھیک مانگنے کے لیے اس کے مرکزی دفتر کے سامنے پہنچا۔ نتاشا بھی اپنے پرانے کپڑوں میں اس کے ساتھ روتی ہوئی آئی تھی۔ جب انہیں اس دفتر کے اندر بلایا گیا اور وہ اس انتہائی پرتعیش اور شاندار کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی اس کمپنی کی مالکن کو دیکھ کر ان دونوں کے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی اور ان کے حواس اڑ گئے، کیونکہ اس اربوں کی ریل اسٹیٹ کمپنی کی مالکن جس کے پاس 80% شیئرز تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی وہی بوڑھی غریب اور بیمار ماں سکینہ تھی، جسے انہوں نے اپنی جھوٹی انا اور عالی شان لائف سٹائل کی خاطر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ کامران اور نتاشا شدت ندامت، صدمے اور اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر سکینہ کے قدموں میں گر پڑے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ کامران نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ نتاشا نے روتے ہوئے کہا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اسے معاف کر دے، لیکن آج سکینہ کی آنکھوں میں ان ظالموں کے لیے کوئی رحم، کوئی ممتا اور کوئی ہمدردی باقی نہیں تھی۔ سکینہ نے انتہائی سرد اور جلال بھرے لہجے میں ان سے کہا کہ جو بیٹا اپنی ماں کو سردی اور موت کے حوالے کر کے اپنا منہ موڑ لے اور جو بہو ایک ماں کو بوجھ سمجھے وہ اس قابل نہیں کہ انہیں معاف کیا جائے۔ تم لوگوں نے جس عالی شان لائف سٹائل کے لیے مجھے دھکے دیے، آج وہ تمہیں سڑکوں پر لے آیا ہے اور میں اس قدرت کے انصاف میں کوئی دخل نہیں دوں گی۔ سکینہ نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اٹھا کر اس دفتر سے باہر سڑک پر پھینک دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اسے پھینکا تھا۔ محافظوں نے انہیں دھکے مار کر باہر نکال دیا اور وہ دونوں ساری زندگی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ سکینہ نے اپنی اس بے پناہ دولت کو غریبوں، یتیموں اور بے آسرا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا اور اس کی زندگی ایک انتہائی پرسکون اور روشن راستے پر گامزن ہو گئی، جہاں اسے کسی ظالم کے طعنے اور کسی نافرمان کی محتاجی کا کوئی خوف نہیں تھا
اور یہی ظالموں کا وہ لرزہ خیز اور عبرتناک انجام تھا جسے تاریخ اور قدرت ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ سکینہ کی یہ کہانی صرف ایک خاندان یا ایک گھر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اس پورے مادیت پرست اور بے حس معاشرے کے چہرے پر پڑا ہوا ایک ایسا زوردار اور گونجتا ہوا تماچا تھا جس نے ہر اس انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جو صرف اور صرف دولت اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ نتاشا جیسی عورتیں جو اپنے غرور اور اپنی جھوٹی شان و شوکت میں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے جذبات اور ان کے درد کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک ایسا لرزہ خیز سبق تھا جو انہیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور بادشاہ کو فقیر بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ کامران کا کردار اس بات کی انتہائی دردناک اور خوفناک عکاسی کرتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی اخلاقی اقدار اور اپنے خونی رشتوں سے بغاوت کر کے کسی کے ظلم کا خاموش تماشائی بن جاتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی جو کامران نے اس رات اختیار کی تھی جب اس کی ماں کو اس سردی میں گھر سے دھکے مار کر نکالا جا رہا تھا، وہی خاموشی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے ہولناک غلطی ثابت ہوئی۔ اگر اس رات وہ ایک مرد ہونے کے ناطے اور ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنی مغرور بیوی کو اس کے تکبر پر روک دیتا تو شاید قدرت اس پر اتنی سخت اور اتنی غضبناک نہ ہوتی، لیکن اس نے اپنی ماں کی ان روتی ہوئی آنکھوں کی بجائے اپنی بیوی کے اس عالی شان لائف سٹائل اور اس کے پرتعیش ماحول کو ترجیح دی، اور اسی ترجیح نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں موت بھی اسے ایک نعمت لگنے لگی تھی۔ سکینہ نے جب اس ریل اسٹیٹ کمپنی کے 80% شیئرز کو استعمال کرتے ہوئے اس شہر میں وہ تمام فلاحی ادارے اور ہسپتال تعمیر کروائے تو اس کا نام پورے ملک میں ایک مسیحا اور ایک فرشتہ صفت عورت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ وہ ہر غریب کی آواز اور ہر لاچار کا سہارا بن چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے ان ہسپتالوں اور یتیم خانوں کا دورہ کرتی اور وہاں موجود بیماروں اور یتیموں سے انتہائی پیار محبت سے پیش آتی۔ وہ جانتی تھی کہ غربت اور بیماری کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی غربت اور اسی بیماری کی حالت میں گزارا تھا، اور اس رات کی وہ سردی اور بھوک اسے کبھی نہیں بھولی تھی جب اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بینک کے اس کیشیئر اور اس مینیجر کی زندگی بھی سکینہ کی وجہ سے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ سکینہ نے ان دونوں کو ان کی دیانت داری اور ان کی بر وقت مدد کے صلے میں اپنی کمپنی میں انتہائی اعلیٰ اور اہم عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ وہ مینیجر جو اس دن بھاگتا ہوا سکینہ کے پاس آیا تھا، وہ اب سکینہ کا سب سے قریبی اور قابل اعتماد مشیر بن چکا تھا، اور وہ سکینہ کے ان تمام فلاحی اور تجارتی منصوبوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سکینہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بے پناہ دولت اور طاقت ملنے کے بعد بھی انسان اگر چاہے وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھ سکتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس دولت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔